السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم والفرقان المجید، لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز و محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محفل اولیاء یوٹیوب چینل اور درگاہ زندہ شاہ مدار آفیشیل پیج پر سلسلہ عالیہ طبقاتیہ تیفوریہ مداریہ کے مشرب پر، سلسلہ مداریہ کی تعلیمات پر اور صوفیہ اعظام کی تعلیمات پر ہمارے پروگرام درجہ بدرجہ شائع ہوتے رہتے ہیں، اور جس میں علماء اعظام، مفکرین کرام اور نعت خوانان اسلام بھی تشریف لاتے رہتے ہیں۔ آج کا بھی ہمارا خصوصی پروگرام حضور سرکارہ سیدنا سید بدیع الدین احمد قطب المدار المعروف بزندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی ارضا و عنا کی زندگی کی خدمات و حیات اور حضور قطب المدار سے متعلق دینی تعلیمات اور آپ کی 596 سالہ زندگی، جس کو بڑا سا بڑا قلمکار بھی احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتا، آج ہماری خصوصی نشست و محفل اسی ذات کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ جل وعلا قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں اور آخرت کی زندگی میں۔ تو ان بشارت والے لوگ جن کو قرآن عظیم نے یاد کیا ہے اچھے طریقے سے، اور قرآن عظیم فرقان حمید جا بجا ان کی تعریف و توصیف، ان کی صفات کو بیان فرماتا رہتا ہے، ان کی اعلیٰ زندگیوں کا نغمہ سرائی کرتا رہتا ہے۔ آج ہم اللہ والوں کی مقدس زندگی کو آپ کے سامنے لانے کے لیے بالخصوص ہندوستان کے مبلغ شریعت و طریقت، منبع علم و حکمت، حضور پرنور سرکار سیدنا سید بدیع الدین احمد قطب المدار المعروف بزندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تعلق سے کچھ دینی سوالات لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جامعہ عربیہ مدارالعلوم مکن پور شریف کی مرکزی ادارے کے طلباء کرام بھی تشریف فرما ہیں، جن سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ ان سوالات کے جواب درجہ بدرجہ دیں گے۔ تو درجہ حفظ کے طلباء، درجہ مولویت کے طلباء بھی ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں، تو ان سے ہم سوال کریں گے اور یہ ہمارے سوالات کے جواب دیں گے۔ تو ہم پہلا سوال اس سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے اور قطب المدار کی زندگی کے متعلق کچھ سوالات ان علماء اعظام سے کریں گے، تو آپ بھی انشاءاللہ ان سوالات کو سن کر محظوظ ہوں گے، اور وہ تمام ناظرین جو اس ویڈیو کو دیکھیں اور حضور قطب المدار اور اولیاء اعظام سے محبت رکھنے والے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آج ہمارا پہلا سوال، اس پروگرام کے پہلے سیشن کا پہلا سوال ہمارا درجہ ثانیہ کے طالب علم جناب محمد ارشاد بریلوی، جو بریلی سے تعلق رکھتے ہیں، آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہے۔ میں پہلا سوال متعلم جامعہ عربیہ سے کرنے جا رہا ہوں۔ جناب، آپ کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ حضور مدار پاک کے 5 خلفاء کے نام شمار کرائیں۔ حضور قطب المدار کے بے شمار خلفاء ہیں، لیکن فقط آپ 5 خلفاء کے نام شمار کرائیں جو بڑے مشہور و معروف ہیں۔ حضور مدار پاک کے 5 خلفاء کے نام یہ ہیں: حضرت قاضی مطہر قلہ شیخ، حضرت قاضی محمود کنتوری، حضرت ساہو سالار غازی، حضرت سالار مسعود غازی، حضرت جلال الدین جامعہ گشت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہتر آپ کا جوابات، اچھا جواب رہا ماشاءاللہ۔ دوسرا سوال اسی ضمن میں آپ سے یہ کہ حضور مدار پاک کے سب سے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ اس بارے میں اختلاف ہوتا رہتا ہے سلسلے میں کہ وہ خلیفہ ہیں جمال الدین جانمن، آپ کا مطالعہ کیا کہتا ہے؟ سرکار قطب المدار کے پہلے خلیفہ ہونے کا شرف و اعزاز کس کو حاصل؟ حضور مدار پاک کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں حضرت شیخ ابوالعباس احمد بن مسروق خراسانی۔ جزاک اللہ، بہت اچھا آپ نے جواب مرحمت کیا ماشاءاللہ۔ اسی پروگرام کا تیسرا سوال بھی آپ سے کیا جا رہا ہے۔ حضور مدار پاک کی ظاہری نسبتیں کتنی ہیں؟ ویسے حضور مدار پاک کی نسبتیں شمار کی گئی کتابوں میں، متصوفین نے اور سالکان طریقت نے اپنے اپنے طریقے سے منہج پر آ کر حضور قطب المدار کی نسبتوں کو شمار کرایا ہے، لیکن آپ کا مطالعہ، آپ کا علم اور آپ کی دسترس کہاں تک ہے؟ تو آپ ان نسبتوں کو شمار کرائیں، سرکار کی ظاہری نسبتیں کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں؟
حضور مدار پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ظاہری نسبتیں دو ہیں۔ پہلی مرتبہ آپ نے اپنے والد محترم حضرت سید علی الاسم قطب الدین حلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ سے سن 259 ہجری میں خلافت سے نوازے گئے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا جواب۔ اب انشاءاللہ ان سوالات کے بعد میں پھر آپ کی طرف واپس آؤں گا، اسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دوسرے طالب علم کی طرف جو درجہ اعدادیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جامعہ عربیہ مدارالعلوم کے ہونہار متعلم ہیں جناب محمد ارشاد پیلی بھیتی، میں ان سے یہ سوال کرنے جا اگلی نشست اور اگلا سوال اس پروگرام کو جاری کر رکھتے ہوئے ہم پھر اپنے ایک نئے طالب علم کی طرف آ رہے ہیں اور ان سے سوال کر رہے ہیں کہ حضور مدار پاک کے 4 مقامات شمار کرائیں۔ محمد ارشاد پیلی بھیتی۔ مقام سمدیت، مقام قطبیت، مقام محبوبیت، مقام اویسیت۔ ماشاءاللہ بہترین جواب آپ کا۔ اور اسی ضمن کا دوسرا سوال، مقام سمدیت کسے کہتے ہیں اور آپ اس پر کب فائز ہوئے؟ حضور قطب المدار زندہ شاہ احمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سمدیت پر فائز تھے۔ بہت آپ کے احوال، آپ کی زندگی پر تمام لوگوں نے خامہ فرسائی کی ہے، قلم اٹھایا ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے سمدیت کا ذکر کیا ہے، حضرت مخدوم صاحب نے بھی سمدیت کا ذکر کیا ہے۔ آپ کا علم اور آپ کی مطالعہ کہاں تک پہنچا، آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ مقام سمدیت پر پہنچ کر سالک کو بھوک پیاس اور قضاء حاجت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور مدار پاک اس پر فائز تھے۔ ہم گجرات میں ساحل مالا جار کے قریب خمبات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس مقام سے سرفراز فرمایا سن 282 ہجری میں۔ بہترین جواب۔ اسی پروگرام کا تیسرا سوال آپ سے، مدار پاک کے 5 خلفاء کے نام شمار کرائیں۔ حضرت شیخ جمال الدین جانب جنتی، حضرت مخدوم اشرف جہاں سمنانی، حضرت صدر جہاں سید اجمل بہراچی، حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی، حضرت نوستہ توحید حسین معاذ بلخی۔ ماشاءاللہ بہترین جوابات آپ نے عنایت کیے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے نوازے۔ اب اسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ سوالات محمد جعفر مداری جو درجہ اعدادیہ کے طالب علم ہیں ان سے کرنے کے لیے تیار ہیں آپ۔ مدار پاک نے پروگرام اپنی سمت میں چل رہا ہے الحمدللہ، اور حضور قطب المدار جو ہندوستان کے اول داعی اسلام ہیں اور ہندوستان کے اول صوفی بزرگ ہیں، جن کی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں علماء، حفاظ، طلاب العلم شریک ہیں، اور ہمارے سامنے بھی کثیر تعداد میں سامعین کا مجمع ہے جو اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں۔ اب میں اس پروگرام کا ایک سوال پھر محمد جعفر مداری سے کرنا جا رہا ہوں جو درجہ اعدادیہ کے طالب علم ہیں۔ حضور مدار پاک نے علوم دین کیسے حاصل کیے، کس سے حاصل کیے؟ حضور مدار پاک نے علم دین حضرت حذیفہ مرعشی رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کی۔ جزاک اللہ، اچھا جواب۔ حضور مدار پاک کی عمر کتنی ہوئی اور زندگی کیسے گزاری آپ نے؟ حضور مدار پاک کی عمر 596 سال ہوئی اور آپ نے اپنی زندگی میں سوائے 40 سال کے بعد کبھی کھانا نہ کھایا۔ مخدوم اشرف نے آپ کو 12 سال کھانا کھاتے ہوئے نہ دیکھے تو اسی سے مشہور۔ مخدوم صاحب نے آپ کو 12 سال تک کھانا کھاتے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ وہ کون سا سیاح تھا جس نے آپ سے ملاقات کی؟ آپ سے جس نے ملاقات کی اس سیاح کا نام ابو عبداللہ محمد ابن بطوطر مشہور سیاح ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنی جہت کا نیا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہم سامعین سے اور ناظرین سے بھی سوال کریں گے، اگر آپ کی طرف سے جوابات صحیح آئے تو ہم اپنے پروگرام میں آپ کا نام لیں گے اور حضور مدار پاک کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا بھی ہوگی۔ کچھ سوالات اپنے ناظرین سے بھی پھر میں اپنے نئے کنٹینٹ کی طرف آؤں گا اور ان سے سوال کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ بھی اس پروگرام کو سماعت فرمائیں اور جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ پروگرام آپ کے لیے بھی ہے جہاں ہمارے حفاظ، علماء، طلباء جوابات مرحمت فرما رہے ہیں۔
تو یقیناً وہ حضرات جو حضور قطب المدار کی مقدس اور پاکیزہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، وابستگی رکھتے ہیں، اور اولیاء کاملین و صالحین و متقین و زاہدین و عابدین سے اپنی ارادت کو مضبوط رکھتے ہیں، اللہ والوں کے آستانے دہلیز معرفت سے اپنی محبتوں کو جوڑ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ سوالات ہیں کہ آپ جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو آپ کمنٹ باکس میں اس کے جوابات لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر جواب لکھنے والے کو ہم اس کا نام لیں گے اگلی ویڈیو میں۔ حضور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کس سن میں ہوئی؟ اب ہجری کے ساتھ اس کا جواب قلم بند کریں کمنٹ باکس میں۔ سرکار سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کس سن میں ہوئی اور کہاں ہوئی؟ کیا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہندوستان آنا ہوا؟ اس بات پر آپ کمنٹ باکس میں لکھیں۔ سرکار شرف الدین یحییٰ منیری، جن کو سلطان المحققین بھی کہا جاتا ہے، آپ کی ولادت باسعادت کس سن ہجری میں ہوئی اور کہاں ہوئی؟ اس بارے میں ہمارے ناظرین جو اس ویڈیو کو دیکھیں کمنٹ باکس میں آ کر جواب لکھ کے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ویڈیو میں ان تمام ناظرین کا نام لیں گے اور ان کے لیے دعا خیر بھی کی جائے گی۔ اب میں پھر اپنے نئے متعلم کی طرف بڑھ رہا ہوں ان سے سوال کرنے کے لیے کہ حضور مدار پاک جو محمد سائل مداری درجہ حفظ کے طالب علم ہیں جامعہ عربیہ مدارالعلوم مدینہ الاولیاء کے، آپ بتائیں کہ حضور مدار پاک کا نام کیا ہے اور آپ کے القاب کیا ہیں؟ حضور مدار پاک کا نام سید احمد ہے اور آپ کے القاب قطب المدار، زندہ شاہ مدار، زندان صوفیہ، شاہ طبقات وغیرہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین۔ مدار پاک کا شجرہ نسب سنائیں۔ مدار پاک سید بدیع الدین احمد بن سید قطبۃ الدین علی حلبی بن سید باہ الدین حسین بن سید ظہیر الدین احمد بن سید اسماعیل الثانی بن سید محمد بن سید اسماعیل اول بن سید امام جعفر صادق بن سید امام محمد باقی بن سید زین العابدین بن سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ماشاءاللہ بہترین جواب، ماشاءاللہ بہترین جواب آپ نے عنایت فرمایا۔ مدار پاک کا شجرہ تیفوریہ سنائیں۔ مدار پاک نے فیض پایا حضرت بایزید بستامی سے اور حضرت بایزید بستامی نے فیض پایا حضرت عین الدین شامی سے اور حضرت عین الدین شامی نے فیض پایا حضرت یمین الدین شامی سے اور حضرت یمین الدین شامی نے فیض پایا حضرت عبداللہ علمبردار سے اور حضرت عبداللہ علمبردار نے فیض پایا حضرت ابو بکر صدیق سے اور حضرت ابو بکر صدیق نے فیض پایا رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ حضور مدار پاک کے والد معظم کب پیدا ہوئے اور کب وفات پائی؟ آخری حضور مدار پاک کے والد محترم 17 رجب المرجب 219 میں پیدا ہوئے اور آپ نے وفات پائی 12 ربیع الاول 316 میں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات ہمارے طلاب العلم سے پوچھے گئے انہوں نے اس کے بہترین اور بتدریج جوابات عنایت فرمائے۔ آپ یقیناً اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو میری امید ہے کہ آپ بھی حضور قطب المدار کی زندگی کی وہ سوالات جو ان سے کیے گئے اگر آپ بھی یاد کر لیں گے اور اس کو کمنٹ باکس میں لکھیں گے تو آپ کی بھی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کاملین و صالحین کی زندگی سے ہم کو سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص حضور سرکار سیدنا بدیع الدین قطب المدار المعروف بزندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس زندگی اور آپ کی تعلیمات سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام اولیاء کاملین کی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ پروگرام سوال و جواب کا سیشن جاری رہے گا۔ ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سلسلہ مداریہ کی معلومات ہیں، ہمارا پروگرام لائیو بھی چلے گا، اس میں بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ باقی وہ حضرات جو شریک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہ